جلدی اس کا بھائی ارغمان آیا. پولیس والوں نے کہا کہ کل رات کو لڑکا ایک پارسل کے حوالے سے آیا. اس نے کہا جی اتنی رات کو کون پارسل لے کے آتا. بڑا نا اس نے طنزیہ لفظ بولا. یہ بھائی پورا پری پلان مرڈر کیا ہے. یہ کوئی انسیڈنٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے. انہوں نے پورا پری پلان مرڈر کیا ہے. اس طرح کا ریلیشن تھا کہ ان کا باہر آنا جانا, ہوٹلنگ کرنا, کھانا پینا, گھومنا, یہ سب کچھ کرتے تھے. السلام علیکم ناظرین, عالم شیزی سے آپ کا میزبان شاہ زیب عالم. پچھلے چند دنوں سے سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے. رئیس کون ہے اور اس کا اس لڑکی کے ساتھ کیا چکر ہے. میرے ساتھ رئیس کے بڑے بھائی موجود ہیں علی, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. کیسے ہیں علی بھائی؟ اللہ کا شکر بھائی. رئیس آپ کا بڑا بھائی چھوٹا بھائی؟ رئیس بھائی ہمارا سب سے چھوٹا بھائی تھا. 4 بھائیوں میں سے سب سے چھوٹا بھائی تھا. چوتھے نمبر پہ 9 بہن بھائیوں میں سے سب سے چھوٹا تھا. اور بہت اچھا بچہ تھا ہمارا. بہت سیلف رسپیکٹ کرنے والا بچہ تھا. لائق فائی بچہ تھا. انصفاق ملزموں نے بہت بھیانک ظلم کیا ہمارے بھائی کے ساتھ. ہمارے خاندان کے اوپر بہت ظلم ڈھایا. تو یہ نائٹ ڈیوٹی کرتا تھا یا مارننگ ڈیوٹی کرتا تھا؟ یہ بھائی مارننگ ڈیوٹی کرتا تھا. صبح 9 سے 10 بجے اس نے جانا اور رات کو 9-10 بجے اس نے گھر آ جانا واپس. یہ اس کا ڈیوٹی ٹائمنگ ہوتی تھی. ویسے تو اس کی ڈیوٹی جو ٹائمنگ جو ہے وہ 8 گھنٹے ہے, لیکن یہ آور ٹائم لگا کے آتا تھا. اور جس چیز کی پولیس والے بھی تصدیق کر چکے ہیں ان کی کمپنی میں جا کے کہ یہ بچے کا یہاں پہ کریکٹر کس طرح کا تھا, یہ کب سے کام کر رہا تھا اور یہ کس طرح کام کر رہا تھا. جبکہ کمپنی والوں نے بھی وہی بتایا ہے کہ یہ بچہ بڑا جو لائق فائی بچہ تھا, بڑا محنتی بچہ تھا, یہاں پہ کام کرتا تھا. یہ ہمارے پاس 15 مہینے سے کام کر رہا تھا, 1 سال 3 ماہ سے کام کر رہا تھا. اور اس کی کوئی بھی اس طرح کی کوئی کمپلین نہیں تھی, ٹھیک ہے. اس طرح کا کوئی بیب نہیں تھا. یہ بڑا اچھا بچہ تھا. دوسروں میں سے زیادہ یہ محنت کرنے والا بچہ تھا. یہ کون سی کمپنی میں کام کرتا ہے؟ یہ بھائی ٹریکس کمپنی میں کام کرتا تھا. آن لائن کمپنی ہے ٹریکس کے نام سے. تو پولیس بھی وہاں پہ اپنی انویسٹیگیٹ کر چکی, وہاں سے جانچ پڑتال کر چکی ہے. اور الحمدللہ کہ ہمارا بچہ ہمیں پتہ ہے جس طرح کا تھا, اور یہ اللہ کو پتہ ہے. انصفاق ملزموں نے بہت بھیانک ظلم کیا ہے ہمارے اوپر. یہ جو اس لڑکی کی ویڈیوز چل رہی ہیں, یہ اس لڑکی کا کیا ریلیشن تھا؟ بھائی یہ جو ویڈیوز چل رہی ہیں, یہ اسکرین شاٹ والی جو ہے, جو فوٹوز وغیرہ جو میڈیا کے اوپر شیئر ہوئی, یہ ہماری طرف سے شیئر کی گئی ہیں. اور یہ سارا انسیڈنٹ ہونے کے بعد ہمیں پتہ چلا ہے کہ اس خاتون کے ساتھ رئیس کا پچھلے 6-7 ماہ سے ریلیشن تھا اور بڑے کمفرٹیبل زون میں تھے. اس طرح کا ریلیشن تھا کہ ان کا باہر آنا جانا, ہوٹلنگ کرنا, کھانا پینا, گھومنا, یہ سب کچھ کرتے تھے. تو پھر اس لڑکی نے یہ اس طرح کا کیوں ایکشن لیا اس کے ساتھ؟ یہ لڑکی نے اس کے ساتھ اس طرح ایکشن لیا کہ ہمارے بھائی کا نکاح ہو چکا تھا. یہ 23 جولائی کو نکاح کیا ہم نے اپنے بھائی کا بقرعید سے 6 دن پہلے. اور یہ نیکسٹ منتھ جو آج سے 20 دن بعد 15-20 دن بعد میرے بھائی کی شادی تھی, ٹھیک ہے. اس کو پتہ چلا کہ اس کا جیسے نکاح ہو رہا ہے, اس نے بس اسی چیز کے اوپر اس کے اوپر نا یہ سارا ظلم ڈایا. اس کے ذہن میں یہ ہوگا کہ میں نے اگر تم میرے نہیں رہو گے تو میں تمہیں کسی کا نہیں ہونے دوں گی. میں نے یہ سنا کہ اس میں ان کے ہسبینڈ بھی ملوث تھے اور اس کے بھائی بھی ملوث تھے. یہ بھائی پورا پری پلان مرڈر کیا ہے. یہ کوئی انسیڈنٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے. انہوں نے پورا پری پلان مرڈر کیا ہے, ٹھیک ہے. انہوں نے میرے بھائی کو ٹریپ کر کے گھر بلایا. یہ خاتون بھی ملوث ہے, ٹھیک ہے. اس کا ایک بھائی ارغمان ہے, یہ فرحان ہے, اس کا بڑا باپ ہے. ان سب نے پری پلان مرڈر کیا, گھر بلا کے میرے بھائی کو ٹریپ کر کے. خاتون نے اپنے جھانسے میں دے کے اس کو ورگلایا میرے بھائی کو, ٹھیک ہے. انہوں نے ٹریپ کر کے میرے بھائی کو گھر بلایا, خاتون نے اپنے جھانسے میں بسا کے. اور انشاءاللہ ان کو ہرگز کسی طرف سے معافی نہیں ملے گی, ٹھیک ہے. نہ قانون ان کو معافی دے گا اور نہ ہی ہم گھر والے ان کو معافی دیں گے. یہ آپ لوگوں کو کس طرح پتہ چلا کہ رئیس ان کے گھر پہ گیا ہے اور اس ٹائم گیا ہے, اور آپ کو اس مرڈر کا کس طرح پتہ چلا؟ بھائی 23 اگست کو میرا بھائی گھر سے مسنگ ہوا ہے, ٹھیک ہے. جو ان کے گھر پارسل دینے کے والے سے گیا ہے, ٹھیک ہے. پارسل دینے کے والے سے گیا ہے. رات ہم لوگ معمول کے مطابق سوئے, یہ آیا اپنے کام سے, گھر سے دوبارہ واپس گیا ہے. تو یہ رات واپس نہیں آیا, ہمیں پتہ چلا ہے. صبح اٹھیں تو والدہ نے بتایا کہ رئیس نہیں آیا گھر پہ. میں نے کال کی رئیس کو 2 بار, تو نمبر اس کے سوئچ آف جا رہے تھے. ہم اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کی, خاندان میں آس پاس جہاں پہ کام کرتا تھا آتا جاتا سب جگہ پتہ کیا, کہیں سے بھی نہیں ملا. اتنے میں رئیس کے دوست آتے ہیں, انہوں نے بتایا کہ رئیس جو ہے نا وہ پارسل دینے کے والے سے وہاں لے کے گیا تھا ہمیں, ٹھیک ہے. ہم ان کے ساتھ تھے.
تو ہم نے اس کو وہاں پہ ڈراپ کیا. اس نے ہمیں کہا کہ آپ مجھے یہاں پہ ڈراپ کرو, میں 10 منٹ کے لیے نا یہ پارسل ڈلیور کر کے آتا ہوں, آپ سوسائٹی کے گیٹ پہ رکو. ہم نے رئیس کو ان کے گھر کے باہر ڈراپ کیا. جب ڈراپ کیا ٹیرس کے اوپر فرحان اور یہ ارغمان, یہ دونوں بھائی موجود تھے. ٹھیک ہے, یہ دونوں بھائی موجود تھے, ہم نے ان کو دیکھا ہے. ٹھیک ہے, تو ہم ان کو وہاں سے چھوڑ کے واپس آ گئے سوسائٹی کے گیٹ پہ جہاں اس نے کہا تھا یہ 10 منٹ کے لیے رکو. ہم لوگ وہاں واپس آ گئے. ہم نے اس کا کافی دیر انتظار کرنے کے بعد ہم لوگ وہاں سے آ گئے تو رئیس ادھر ہی تھا. میں نے اس کو کہا, میں نے کہا یار تمہیں کیسے پتا کہ وہ رئیس وہاں پہ تھا؟ کہتے بھائی رئیس کا پہلے بھی ان کے گھر آنا جانا تھا, میں بھی ان کے ساتھ 2 بار گیا ہوں. میں نے ایک بار ان کے گھر سے چائے پی اور ارغمان سے میری ملاقات ہوئی ہے. ایک بار ان کے اوپر ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے میں نے چائے پی ہے. وہ جو ارغمان ہے ان کا بھائی ہے؟ یہ ارغمان جو ملزم فرحان کا بھائی ہے وہ بھی ملزم ہے. ٹھیک ہے, وہ بھی مجرم ہے. تو اس نے مجھے بتایا, پھر اس نے کہا میرے ساتھ چلے, میں آپ کو لے کے جاتا ہوں. ہم لوگوں نے وہاں پہ گئے, انہوں نے گھر دکھایا کہ یہ گھر میں نے رئیس کو یہاں ڈراپ کیا, یہاں پہ ٹیرس کے اوپر یہ دونوں بھائی موجود تھے. تو ہم لوگ واپس آ گئے. تو ہم نے وہاں پہ سارا جیوکوبا وغیرہ دیکھا, ان کا گھر وغیرہ دیکھنے کے بعد میں نے پولیس کمپلین کی. کہ اس طرح میرا بھائی مسنگ ہوا ہے, فلاں گھر گیا, یہ ہمارے پاس ایویڈنس موجود ہے, تو ہمارا بھائی بازیاب کروا کے دے. ان کے گھر گیا, ہمارا بھائی نہیں مل رہا. پولیس والوں نے ہمیں کہا کہ آپ تھوڑا سا انتظار کریں, ہم آپ کے ساتھ چلتے ہیں, آپ بچے کا نمبر شمبر دے دیں, اس کی لوکیشنز وغیرہ دیکھتے ہیں کہاں کس کی لوکیشن لاسٹ لوکیشن آئی ہے, اور کسی تھانے میں اس کے اوپر کوئی FIR تو نہیں ہوگی کہ پکڑا تو نہیں گیا. تو ہم نے ان کو نمبر شمبر سب کچھ دے دیا. اس کے بعد جو ہے واپس آئیں. 2 گھنٹے گزرنے کے بعد بس صبر کا پیمانہ ختم ہوتا گیا. میں نے ان کو کال کی, میں نے کہا سر یہ ہمارا لفتے جگر ہے, اب برداشت نہیں ہو رہا. والوں نے موقع پہ ایکشن نہیں لیا؟ بھائی وہ اس طرح تھا کہ انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ تھوڑا سا ویٹ کریں, آپ اس کا نمبر دیں, بچے کا ID کارڈ نمبر دیں, موبائل نمبر دیں, ہم اس کی لوکیشن دیکھتے ہیں, اس کا نمبر ڈال کے دیکھتے ہیں اپنے سسٹم میں, جیسے کہ وہ ہوتا ہے کہ ان کی سرکاری جو کہ کہیں اس کے اوپر کوئی FIR تو نہیں ہوگی, کہ پولیس اسٹیشن میں کہیں پکڑا تو نہیں گیا ہے, کس طرح کی وہ یہ معاملات ہیں. ان کو سب کچھ دینے کے بعد ہم لوگ آ گئے. تو 2 گھنٹے کے بعد میرا ان سے رابطہ ہوا. میں نے کہا سر اب صبر کا پیمانہ ختم ہوتا جا رہا, ہمارے ساتھ چلیں, ہمارا لفتے جگر ہے. انہوں نے کہا جی چلیں, آ کر نا آپ اپنی FIR کی کاپی لے لیں. ہم نے FIR کی کاپی لی ہے, ان کو ساتھ لے کے گئے ہیں. جب گئے ہیں ہم لوگ تو یہ گھر پہ نہیں تھا ملزم جو فرحان, اور یہ اس کا بھائی, اس کی بیوی جو ملزمہ آمنہ ہے, یہ گھر پہ موجود نہیں تھے. بیل دی, اس کا بھائی ارغمان آیا. پولیس والوں نے کہا کہ کل رات کو لڑکا ایک پارسل کے حوالے سے آیا. اس نے کہا جی اتنی رات کو کون پارسل لے کے آتا, بڑا نا اس نے طنزیہ لفظ بولا. تو پولیس والے نے آگے سے اس کو ڈانٹ دیا کہ تجھے تمیز نہیں ہے کہ میں سامنے کون کھڑا ہوں, کون آفیسر ہے, تمہیں بات کرنے کی تمیز نہیں ہے. وہ چپ ہو گیا. خیر اس نے کہا جی مجھے نہیں پتا. اس نے کہا یہ آمنہ کون ہے؟ اس نے کہا یہ آمنہ, اس نے کہا یہ تو میری بھابھی ہے. اس نے فوٹو دی, کہتے یہ تیری بھابھی تو بلا. اس نے کہا جی وہ تو بچوں کے ساتھ کھانا کھانے گئے ہیں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ, وہ تو آؤٹنگ پہ نکلے ہیں. کس طرح انہوں نے پہلے بیچارے کی جان لی, اس کے بعد یہ کس طرح کھانا کھانے چلے گئے؟ کوئی ان کے دل میں احساس نہیں. میں یہی آپ کو بتانے لگا ہوں کہ اتنی شفافیت کرنے کے بعد یہ کتنے ریلیکس ہو کے باہر آؤٹنگ پہ نکلے ہوئے کھانا کھا رہے ہیں. ایک معصوم کی جان لینے کے بعد ان کو لقمے کیسے اندر گزر رہے ہیں. ہمیں تو ہمارا تو کھانا پینا بند ہو گیا جس رات ہمیں پتہ چلا بھائی گھر نہیں ہے. ہم نے تو کچھ کھایا بھی ہی نہیں کیونکہ ہمارا تو لفتے جگر تھا. مگر ان شفاق ملزموں نے اتنی درندگی کی کہ اس کی جان لے لی, تشدد کیا, اس کی تشدد سے ان کی پیاس نہ بجھی, اس کو جا کے جلا ڈالا. میں نے یہ سنا ہے کہ انہوں نے پہلے اس کی جو ہڈی ڈیمیج کی. میں آپ کو ساری باتیں وہ بتاتا ہوں. جیسے ہم نے ان پولیس والے نے وہ کال کی آمنہ کو, تو آمنہ نے کال آگے سے ریسیو کی. پولیس والوں نے کہا کہ آپ نے کل کسی سے پارسل ریسیو کیا اور لڑکا نہیں ادھر مل رہا, لڑکا کدھر ہے؟ جبکہ آمنہ کے آگے سے جواب آیا کہ جی پارسل میں نے ریسیو کیا تھا, وہ لڑکا چلا گیا, اس کے بعد مجھے نہیں پتا وہ لڑکا کہاں ہے. کال پہ بات ہوئی تھی؟ کال پہ بات ہوئی. انہوں نے کہا جی آپ جہاں بھی ہے نا ودن 5 منٹ آپ نا یہاں پہ آ جائیں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ, ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں. وہ اتنے میں کیا ہوتا ہے کہ پیچھے سے اپروچمنٹیں شروع ہو جاتی, سفارشی شروع ہو جاتی ہیں, کالز آنے شروع. کالز وہ جو ارغمان ہے وہ کبھی کسی کا فون, سر یہ بات کریں سر, کبھی کسی کا. اس نے کہا کسی کا فون نہیں اٹینڈ کرنا. اس نے فون پکڑ کے نا اس کا بند کر کے پاکٹ میں ڈال لیا, اپنے ملازم کو دیا, کہتے یہ پکڑ لیں. اتنے میں کیا ہوتا ہے کہ پیچھے سے گاڑیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں. وہ سارے بندے سفارشی آ گئے نا. وہی بتا رہا ہوں کہ سارے ہفتے بندے بڑے چنگے نے تے انج تے ہے نہیں گئے تسی سارے غلط جگہ تے آ گئے, سارا انج ہو گیا انج ہو گیا. اس نے کہا جو بھی اب ساری باتیں جو ہے نا یہ پولیس اسٹیشن میں جا کے ہوگی, ٹھیک ہے, آپ لہٰذا یہاں سے نا نکلتے بنے, چلتے بنے, آپ کے یہاں پہ رکنے کا مناسب نہیں ہے. پیچھے سے 2-3 وکیل آ گئے, وہ سارا انج ہو گیا, تسی جانتے نہیں. انہوں نے کہا نکل جاؤ.
बड़ी तलब कलामी हुई, जो उनके वकील हजरात आए ना पीछे, तो पुलिस वाले के साथ बड़ी तलब कलामी हुई। इतने में पीछे फरहान और जो मुलजमा आमना ये दोनों आ जाते हैं, गाड़ी से निकलते हैं, और जो मुलजम फरहान है ये बड़ी बदतमीज़ी करता आईओ के साथ, जो मौके पे गए होते हैं साहब इंस्पेक्टर, उनके साथ बड़ी बदतमीज़ी के साथ पेश आते हैं। वो आगे से इनको वो भी पड़ जाते हैं कि तुम्हें तमीज़ नहीं है कि मैं सामने ऑफिसर कौन हूँ, ठीक है, कि तेरा को पिंडा लोहे का नहीं हैगा, ठीक है। कहता पकड़ इसको बिठा गाड़ी में डाल, गाड़ी में बिठा के हथकड़ी लगा लेते। इतने में वो भीड़ मच जाती, वो खातून जो है आमना ये वहाँ से गाड़ी पकड़ती है और भाग जाती है। अच्छा, आमना अपने हस्बैंड के साथ फरार होती है, अकेले फरार होती है? अपने भाई के साथ फरार हो जाती। दीजिए हम चलते गए एक वीरान में जाके ऐसे इसने ब्रेक लगाई, यूँ मेरी आँख खुली है, तो इसने विद इन 2 सेकंड में ऐसे गेट खोला, एक लंबी सी चीज़ निकाली, इसने ऐसे रखी है, ठीक है, और इसने पेट्रोल छिड़का, उसके ऊपर आग लगा दी और ये रोने लग गया। मैंने, मेरी पाँव तले ज़मीन निकल गई। फरहान ये तुम क्या कर रहे हो? इसने कहा मानो ये वही है जो तुम्हें 5-6 माह से ऐसा कर रहा था, मानो आज के बाद ये तुझे कुछ नहीं कहेगा, और इंशाल्लाह ये भी उस खाक में ही जाएंगे, कानून के रास्ते उस खाक में जाएंगे मेरे भाई। ये मकाफात अमल ये अल्लाह की गिरफ्त में, कानून की पकड़ में है, इनको कोई नहीं छुड़ाने वाला, कोई नहीं बचाने वाला कानून से। गवर्नमेंट की तरफ से कोई आया आपके पास, उन्होंने इस मामले पे कोई एक्शन लिया गवर्नमेंट पंजाब ने? भाई अगर आने की बात करें ना तो सिर्फ अल्लाह की तरफ से हमें दिलासे आए हैं। कोई आला अफसरान हमारी दादरसी के लिए नहीं आया, कोई ओहदेदारान नहीं आया, कोई हुक्मरान का नुमाइंदा नहीं आया हमारे पास दादरसी के लिए, कि हम लोग अपील करते हैं अपने ख़ानदान की तरफ से, बूढ़े माँ बाप की तरफ से। हम लोग, मेरी माँ भी पहले दिन से टीवी पे आकर अपीलें करती है आला अफसरान से, आला हुक्मरान से, कि हमें इंसाफ चाहिए, मेरिट पे हमें इंसाफ चाहिए, हमारे साथ जुल्म हुआ है, हमें इंसाफ चाहिए। आला अफसरान से, IG पंजाब से मेरा ये मुतालबा है, वज़ीर आला मोहसिन नकवी से मुतालबा है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से ये मुतालबा है कि हमें इंसाफ चाहिए। खुदारा इस चीज़ के ऊपर नोटिस लें, ये हाई प्रोफाइल केस है, ये लो प्रोफाइल केस नहीं है, ठीक है। इन लोगों ने इतनी सफाकियत की है, इंसान को जलाया है, ठीक है, जबकि हम पाकिस्तान में रहते हैं, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है हमारा। ये चीज़ हमें यहाँ पे बिल्कुल लागू नहीं है कि किसी इंसान को जलाना। जी, यही अब अल्फाज कोई भी नहीं रह गए, यही हमारा भी मुतालबा है, हमारे चैनल की तरफ से भी मुतालबा है, और इस बच्चे के माँ बाप की तरफ से भी मुतालबा है, हमारे साथ इनके बड़े भाई मौजूद हैं, सब की तरफ से मुतालबा है हुकूमत पंजाब से, किसी आला अफसरान से, कि यार इनको सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस पे एक्शन लें और इनको इंसाफ दिलवाएं। अपने मेज़बान शाहज़ेब आलम को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।